امام زمانہ علیہ السلام کا غربت، بدحالی اور پریشانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والا نہایت آسان طریقہ، جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی رضا علیہ السلام نے بھی دیا۔ اس سے بڑا کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف غربت اور بدحالی ہی نہیں، بلکہ زندگی کی ہر مشکل کو آسان کر دینے والا اور زندگی کو راحتوں اور آسائشوں سے بھر دینے والا عمل ہے۔ یہ عمل صدیوں کا آزمایا ہوا، مستند، معتبر، سچی اور قابل بھروسہ شخصیات کا بتایا ہوا عمل ہے، جس کو کرنے والا صرف چند ہی دنوں میں خوشحال ہو جاتا ہے۔ آپ کسی بھی طرح کی سختی یا پریشانی میں مبتلا ہوں، یہ عمل زندگی میں آسانی اور سہولت لائے گا۔ آپ بے روزگار ہوں تو اس عمل کی برکت سے اچھا اور عزت والا روزگار مل جائے گا۔ یہ عمل تنگ دستی سے نجات دلاتا ہے۔ دینی اور دنیاوی زندگی میں اس عمل کی بدولت سہولت اور ترقی ملتی ہے۔ کاموں میں کامیابی، معاشرے میں عزت، مرتبہ اور مقام حاصل ہوتا ہے۔ یہ عمل غربت اور تنگ دستی کو ختم کر دیتا ہے۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ میری ویڈیوز اور نام سے بہت سے لوگوں نے چینلز بنائے ہوئے ہیں اور ان پر اپنے نمبرز دیے ہوئے ہیں۔ میرا صرف ایک نمبر ہے 0345448117، جو میرے اکاؤنٹ پر بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کی طرف خود امام زمانہ علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی ہے۔ عمل بتانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ عمل امام زمانہ علیہ السلام کے حکم سے کس طرح ہم تک پہنچا ہے۔ یہ حکایت دیگر کتابوں کے علاوہ شیخ عباس قمی نے بھی مفاتیح الجنان میں نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سکۃ الاسلام نوری کتاب دارالسلام میں اپنے استاد حاج ملا فتح علی سلطان آبادی سے نقل کرتے ہیں کہ فاضل مقدس اخند ملا محمد صادق عراقی بہت پریشانی اور سختی میں گرفتار تھے۔ انہیں اس تنگی سے چھٹکارے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کسی وادی میں بہت بڑا خیمہ نصب ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ خیمہ کس کا ہے، تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ فریادیوں کے فریاد رس اور پریشان حال لوگوں کے سہارے القائم بقیت اللہ امام زمانہ علیہ السلام کا خیمہ ہے۔ یہ سن کر وہ جلدی سے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو اپنی بدحالی کا قصہ سنایا اور آپ سے اپنے غم اور پریشانیوں کے خاتمے کے لیے دعا کی التجا کی۔ امام زمانہ علیہ السلام نے اخند صادق عراقی کو ایک بزرگ کی طرف بھیجا۔ اخند اس خیمہ سے نکل کر اس بزرگ کے خیمہ میں پہنچے۔ وہ وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں سید محمد سلطان آبادی مصلی عبادت پر بیٹھے دعا اور قرات میں مشغول ہیں۔ اخند نے انہیں سلام کیا اور اپنی حالت زار بیان کی تو سید نے ان کو رفع مصائب اور وسعت رزق کی ایک دعا تعلیم فرمائی۔ وہ خواب سے بیدار ہوئے تو وہ دعا ان کو یاد ہو چکی تھی، بس اسی وقت سید کے گھر کا ارادہ کیا، جبکہ اس سے پہلے وہ ذہنی طور پر سید سے بے تعلق تھے اور ان کے ہاں نہیں جاتے تھے۔ شاید امام زمانہ علیہ السلام نے اسی لیے انہیں وہاں بھیجا کہ ایک باعمل سید سے دور رہنا مناسب نہیں، ورنہ دعا تو آپ خود بھی بتا سکتے تھے۔ اخند جب سید کی خدمت میں پہنچے تو ان کو عین اسی حالت میں پایا جیسا کہ خواب میں دیکھا تھا۔ وہ مصلی پر بیٹھے اذکار و استغفار میں مشغول تھے۔ جب انہیں سلام کیا تو ہلکے تبسم کے ساتھ جواب سلام دیا، گویا کہ وہ ساری صورتحال سے واقف ہیں۔ اخند نے ان سے دعا کی درخواست کی تو انہوں نے وہی دعا بتائی جو خواب میں تعلیم فرما چکے تھے۔ اخند صادق عراقی نے وہ دعا پڑھنی شروع کر دی اور پھر چند ہی دنوں میں ان کی بدحالی کا خاتمہ ہو گیا اور انہیں خوشحالی حاصل ہو گئی۔ سید نے خواب و بیداری میں جو عمل تعلیم فرمایا اس میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلی یہ کہ نماز فجر کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کے 70 مرتبہ یا فتح ہو کہیں۔ دوسری چیز پابندی سے وہ دعا پڑھنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو تعلیم فرمائی تھی جو پریشان حال تھے، اور اس دعا کی برکت سے چند ہی دنوں میں ان صحابی کی پریشانی دور ہو گئی۔ یہ دعا آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ یہ عمل ایک عظیم نعمت ہے، لہذا کوئی بھی اس عمل کو بجا لانے میں غفلت اور کوتاہی نہ کرے۔ اس عمل کی تیسری چیز امام علی رضا علیہ السلام کی بتائی گئی یہ دعا ہے جو اب آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے۔
इमाम का फरमान है कि जो शख्स नमाज सुबह के बाद ये दुआ पढ़े, वो जो भी हाजत तलब करेगा अल्लाह ताला वो पूरी फरमाएगा और उसकी हर मुश्किल आसान कर देगा। इस अमल के बाद सजदा शुक्र अदा करें। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सजदा शुक्र में 100 मरतबा शुक्रन शुक्रन या 100 मरतबा अफ़वन अफ़वन कहें, और अगर ये न कर सके तो 3 मरतबा कहें शुक्रन लिल्लाह।